کلالہ کی میراث، کلالہ کسے کہتے ہیں اور اس کی میراث کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو کلالہ کی ڈیفینیشن تعریف دیکھیں گے۔ کلالہ کہتے ہیں وہ شخص جس کے نہ والدین ہوں، یعنی اس کے ماں باپ، نہ ہی دادا دادی، اور نہ ہی اس کی اولاد ہو، نہ اس کی اولاد کی اولاد ہو۔ ایسی شکل میں خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت ہو، دونوں ہی کلالہ شمار ہوں گے۔ البتہ کلالہ شخص کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، عینی بھی اور اخیافی بھی۔ کلالہ جس کو اوپر سے بھی کوئی ڈانپنے والا نہ ہو، نیچے سے بھی کوئی ڈانپنے والا نہ ہو، یہ ٹرمنالوجی ہے، عرب کی اصطلاح ہے۔ اوپر ڈانپنے سے مراد میں نے وہ پوری تفسیر بتا دی آپ کے سامنے کہ باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، اور نیچے سے ڈانپنے سے مراد نہ اولاد ہے نہ پھر آگے اولاد کی اولاد ہے۔ تو ایسی شکل میں یہ جو کلالہ ہے، اس کی میراث کا حکم کیا ہے؟ پہلے تو اگر اس کے بھائی ہیں تو اس کی تین قسم ہو سکتی ہے، اقسام ہو سکتی ہیں، تین قسمیں۔ پہلی قسم عینی یا حقیقی، یا جسے اردو میں ہم سگے بھائی کہتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں جن کے والدین ایک ہوں۔ دوسرے نمبر پر اللاتی یا ستیلے بہن بھائی جن کی مائیں الگ الگ اور باپ ایک ہوتا ہے۔ اور تیسری شکل اخیافی، یعنی ایسے ستیلے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں۔ اس آیت میں جو جن بھائیوں کا ذکر آیا ہے وہ بالاتفاق اخیافی یعنی ماں کی طرف سے بھائیوں کا ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 176 کے اندر دوسرے بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ جو ہے وہ 1/3 ہے۔ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ہر ایک کا چھٹا، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو بھی انہیں 1/3 سے زیادہ نہیں ملے گا، اور یہ 1/3 حصہ ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ مرد کو عورت سے دگنا نہیں ملے گا، اور اگر صرف ایک ہی بھائی ہو یا ایک ہی بہن ہو تو اس کو 1/6 ملے گا۔ باقی پہلی صورت میں 2/3 اور دوسری صورت میں 5/6 بچ جائے گا۔ کلالہ باقی پورے حصے کے متعلق وصیت کر سکتا ہے، یا پھر یہ حصہ ذی الارحام میں تقسیم ہوگا، بشرط یہ کہ کوئی عصبہ نہ مل رہا ہو۔ اب محترم بھائیو، چونکہ یہ سارے حصص اور جتنے بھی حصے دار ہیں ان کے نام سارے عربی کے اندر ہیں، تو عربی کو ہی آگے چلایا جاتا ہے، لیکن اردو میں نے کوشش کی ہے آپ بھائیوں کو سمجھانے کی کہ اخیافی کیا ہے، عینی کیا ہے، اور اسی طرح سے محترم بھائیو جو دوسرے بہن بھائی ہیں ان کا اللاتی وغیرہ ان کی کیا تفسیر بنتی ہے، آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ اب کلالہ کے متعلق سمجھنے کے بعد ایک چیز جو وصیت اور بار بار جو کہا جا رہا ہے دین قرض کے متعلق، تو وصیت کے ذریعے بھی بعض اوقات نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو وصیت جو کرنی ہے اس میں نقصان نہیں پہنچانا۔ وصیت بندہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1/3 کی کر سکتا ہے، یعنی 1/3 مال جو ہے وہ اپنی وصیت کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق۔ اس سے زیادہ جو ہے وصیت جائز نہیں ہے۔ اور ایک شکل جو کلالہ کے متعلق ہے وہ اپنے 1/6 جو ہے اپنے بھائیوں میں تقسیم کر سکتا ہے، اور اس کے بعد 5/6 جو ہے اس کو اگر وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کلالہ ہے، نہ اس کو اوپر سے کوئی ڈانپنے والا ہے نہ ہی اس کو نیچے سے کوئی ڈانپنے والا ہے۔ اس کی وصیت کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کیونکہ وصیت اگر زیادہ کی جائے گی بہت زیادہ تو پھر کسی نہ کسی حقدار کی حق تلفی ممکن ہے۔ اس لیے 1/3 سے زائد وصیت کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ کتاب و سنت میں
جن ورثاء کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں انہیں ذویل فروض کہا جاتا ہے، فرائض بھی کہیں، فروض بھی کہہ سکتے ہیں، جن کے حصے قرآن نے نام لے لے کر مقرر کیے ہیں، یہ بھی ٹرمنالوجی ہے، ہاں جی، ذوال فروض یا ذویل فرائض۔ قرآن کے علاوہ درج ذیل ورثاء کے حصے سنت سے مقرر شدہ ہیں۔ اب اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، یعنی کلالہ کے بھی پڑھے ہم نے، والدین کے بھی پڑھ لیے، بچوں کے بھی پڑھ لیے، خامد بیوی کا بھی ہم نے پڑھ لیا، ان سب کا نام کیا ہے؟ ذیل فروض۔ اور کچھ حصے وہ ہیں جو سنت نے مقرر کیے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں محترم بھائیو دادا کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ؟ دادا کا حصہ ہے۔ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، میرا پوتا مر گیا ہے، مجھے اس کے ترکے سے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس کے حصے سے، ترکے سے چھٹا حصہ ملے گا۔ وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا، تیرے لیے ایک چھٹا حصہ اور ہے۔ پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ دوسرا چھٹا حصہ تمہارے لیے بطور خوراک۔ ابو داود اور ترمذی شریف میں لک عصبۃ، یعنی بطور عصبہ تجھے ملا ہے، ترمذی کے اندر، اور اس طرح سے کتاب الفرائض میں۔ دادی اور نانی کا حصہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ یعنی دادی یا نانی کا چھٹا حصہ مقرر کیا ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داود کے اندر ہے۔ اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہو تو پھر کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹی، پوتی اور بہن کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بیٹی کو نصف ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، اور تاکہ 2/3 پورا ہو جائے۔ مؤنث اولاد کی زیادہ سے زیادہ حصے باقی بہن کو مل جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اگر ایک بیٹی اور ایک بہن ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن میں ہمارے پاس معلم اور امیر بن کر آئے تھے، ان کو بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو ہم نے ان سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی ہو۔ انہوں نے بیٹی کو نصف دیا اور بہن کو بھی نصف دے دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو یعنی یہ حصے وہ ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر اس میں بھتیجے کا حصہ پھوپھی سے، بھتیجے کا حصہ پھوپھی سے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ باقی رشتہ دار عزیز و اقارب نہیں ہیں، ایک بھتیجہ ہے اور ایک پھوپھی ہے۔ تو ایسے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے فرمایا کرتے تھے کہ بھتیجہ تو پھوپھی کا وارث ہے، بھتیجہ مکمل طور پر کیا ہے؟ وہ پھوپھی کا وارث ہوتا ہے، مگر پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں ہوتی۔ یعنی وہ تعجب بھی کیا کرتے تھے کہ پھوپھی جو ہے وہ بھتیجے کی وارث نہیں ہو سکتی، لیکن بھتیجہ جو ہے وہ مکمل طور پر پھوپھی کا وارث ہو سکتا ہے۔ تعجب اس لیے کرتے تھے کہ دیکھیں ایک بندہ تو لے سکتا ہے اور دوسرا بندہ نہیں لے سکتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس اعتبار سے جو محترم بھائیو یہ وہ حصے ہیں جو سنت نے مقرر کیے ہیں، تو ان حصص کا ہمیں خیال اور لحاظ بھی رکھنا ہے، اور جس کا جتنا جو بنتا ہے اس کو ادا کرنا، اس کی ہمیں شریعت نے اس کا ہمیں پابند کیا ہے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے، ڈنڈی ماریں گے، تو محترم بھائیو یاد رکھیں وراثت کا جو معاملہ ہے بالخصوص زمین جائیداد کا، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کسی کا ظلم سے ناجائز طریقے سے ایک بالشت، اب ایک بالشت کیا ہوتا ہے؟ ایک بالشت زمین، نہ اس کے اوپر بندہ رہ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی چیز تعمیر کر سکتا ہے، ایک بالشت بھی اگر کسی نے محترم بھائیو کسی کا ظلم کے ساتھ جو ہے وہ چھینا، اپنا ہڑپ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گل کے اندر ڈالا جائے گا، اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ ایک بالشت زمین کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور بندہ محترم بھائیو یہاں تو معاملہ ہی ہے جی صرف مرلوں کا نہیں رہا، اب تو بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے اس بات کو کہ بندہ زمین کے نشانات کو مٹائے۔ بتیاں لگی ہوتی ہیں نا، اے بننا ہے،
انہوں کھنڈ کھنڈ کے جناب ہیں جی تھوڑا کو چلو چپا خان ادھر ود دی جائے، ہیں جی چپا خان دوسرے دا بھی ولن دی کوشش کرنی۔ اب یہ جو زمین کے نشانات ہیں ان کو جو شخص مٹاتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ اور کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں نا، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے، اور جب اس وقت معاف ہوتا ہے جب تک اس معاملے کو پیچھے ریورس نہ کیا جائے، یعنی جو حقدار ہے اس کا حق ادا نہ کیا جائے، یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں سورہ نساء کی ان آیات جن میں بالخصوص حصص کی تقسیم ہے، وراث کی تقسیم ہے، وراثت اور وارثوں کا بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک اور چیز جو کہ زمانہ قدیم کے اندر بھی موجود تھی اور زمانہ جدید کے اندر بھی نئی شکل کے اندر موجود ہے کہ کسی بھی وارث جس کو اللہ تعالیٰ نے ذوی الفروض کے اندر شامل کیا ہے، ہم اس میں سے کسی کا حصہ جو ہے ختم نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ عام طور پر آج کل عاق نامہ چل رہا ہے، سنا ہے نا، عاق نامہ اخبارات بڑے پڑے ہیں کہ فلاں اولاد کو میں نے بوجہ نافرمانی کیا کر دیا، عاق کر دیا۔ محترم بھائیو یاد رکھیے یہ عاق نامہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ بچوں کو، اولاد کو باوجہ نافرمانی وراثت سے نہیں نکال سکتے، اس کے اوپر قید لگا سکتے ہیں، اس کو اپنے گھر سے بے دخل کر سکتے ہیں، لیکن وراثت سے ہم خارج نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ یعنی پہلے تو ناراضی رکھنا اور بول چال چھوڑ دینا۔ چلیں اگر اس نے بہت زیادہ کوئی دل دکھائی دیا ہے تو آپ اس سے نہ بولیں، فلاں فلاں باقی ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جائیداد سے خارج نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتا ہے بندہ، وہ الگ ہیں، ان کو الگ سے دیکھنا چاہیے کہ کس کس وجہ سے بندہ وراثت سے محروم رہتا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر دین کو چھوڑنا ہے۔ ایک بندہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے جی، وہ کافر ہو گیا ہے تو اب وہ وارث نہیں بن سکتا، نہ ہی کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث بن سکتا ہے، نہ کوئی کافر جو ہے وہ کسی مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ اسی طرح سے اس نے قتل کیا ہے، جس کے نام کی وراثت تھی، جو اس نے اس کو قتل کر دیا تو پھر بھی جو ہے وراثت سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو وراثت سے محروم کرتی ہیں، لیکن صرف جو نافرمانی ہے، دل دکھانا، یہ وراثت سے محروم نہیں کرتا۔ تو یہ جو عاق نامہ چل رہا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کی غیر شرعی کام ہمیں کرنے بھی نہیں چاہیے، نہ ہی اولاد کو اس طرح سے بے دخل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے۔